نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یونین کونسل 134 میں جامع مسجد ابو بکر نقشبندیہ مین بازار میں کینچی امرصد اس میں آج جمع ہیں اور خطاب جمعہ اور نماز جمعہ کے لیے ہم سب حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اجتماع اور اپنے حضور سجدہ ریزی اور نماز کی ادائیگی قبول فرمائے. آج کے اس اجتماع میں میں نے درس قرآن کے طور پر سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں بنیادی مضمون کے لیے منتخب کی ہیں اور تلاوت کی. اور آج کے اس درس قرآن میں اور درس حدیث بھی ہوگا. کچھ قرآن مجید کا بیان کریں گے اور کچھ مضمون کی مناسبت سے حدیث پاک کا بیان کریں گے. تو قرآن و حدیث کے اس درس میں آج کا مضمون یہ ہے کہ دین میں اور ایمان میں ادب کی اہمیت کیا ہے. ادب کی اہمیت کیا ہے اور ادب کے بغیر عبادت اور تدین کی حیثیت کیا ہے، کہ ایمان میں ادب کا مقام کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے. اور اگر ادب نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، عبادت ہو، دینداری ہو، اللہ کی توحید ہو، اللہ کی بندگی ہو، قرآن مجید کی خدمت ہو، تلاوت ہو، دین کی تبلیغ ہو، دعوت ہو، نیک اعمال ہوں، سب کچھ ہو مگر ادب نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس دین کی حیثیت کیا ہے. اب بات کو سمجھ گئے نا مضمون. اس کے 2 رخ ہیں بات کے. اور جو 5 آیات میں نے تلاوت کی سورہ حجرات میں سے، یہ 26واں پارہ ہے. ان کے شان نزول کا تعلق ایک روایت کے اعتبار سے اس عید الاضحیٰ کے ساتھ بھی ہے جو ابھی گزری ہے. یہ پوری صورت جو سورہ حجرات ہے، یہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور مسلمانوں کو آداب سکھائے ہیں.
یہ سورہ حجرات در حقیقت سورۃ الآداب ہے. کیا ہے؟ سورۃ الآداب. اس میں اللہ پاک نے آداب سکھائے ہیں، اور یہ آداب کا مضمون پہلی آیت سے شروع ہو کر 18 آیتوں تک، یعنی اس سورت کے اختتام تک مسلسل چلتا ہے. گویا پہلی سے آخری آیت تک اس سورت کا سارا مضمون آداب کا مضمون ہے. مسلمانوں کو اپنی زندگی کے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے، اپنے رشتوں میں، طور طریقوں میں، لوگوں کا نام لینے میں، ان کو بلانے میں، صلح و جنگ میں، دوستی میں، دشمنی میں، ایمان کے باب میں، اعمال کے باب میں، قوموں کے ساتھ رشتہ اور تعلق اس باب میں، یعنی نجی زندگی میں اور فرد سے فرد کے رشتے میں، انفرادی زندگی میں، اور خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر اجتماعی زندگی میں، سماجی، عائلی اور معاشرتی زندگی میں، اور قومی زندگی میں، اور بین الاقوامی زندگی میں. زندگی کی ہر سطح پر اور زندگی کے ہر دائرے میں اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ سارے آداب تینوں سطحوں کے اس سورہ حجرات میں بیان کیے. اس لیے میں نے اس سورت کو ایک نام دیا کہ یہ سورۃ الآداب ہے. آگے کوئی اس کی شرح کر لے اور پوری کتاب بنا لے، ان 18 آیتوں پر 100 آرٹیکل بنا لے، آرٹیکلز، کتاب بنا لے، ایک ضابطہ، ایک کوڈ آف مورل کنڈکٹ بنا لے، کوڈ آف مورل کنڈکٹ، کوڈ آف موریلٹی، اخلاقیات کا پورا ضابطہ بنا لے. جتنی تشریح کوئی کرتا چلا جائے وہ گنجائش ہے اس میں. تو 18 آیات ہیں تو بے شک اس میں سے 1800 دفعات نکال لیے جائیں، 1800 دفعات نکال لیے جائیں. یہ قرآن مجید ہے، اس کے کلام میں بڑی وسعتیں ہیں. تو یہ بیسک چیز سمجھ لیں کہ ساری صورت مسلمانوں کو آداب سکھانے کی صورت ہے. کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اور صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا، اور اولیاء کرام سے جب پوچھا جاتا، تو ہر سطح پر منقول ہے اور مروی ہے کہ دین کیا ہے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ دین سارا ادب کا نام ہے. دین کیا ہے؟ بولیے. دین ادب کا نام. ادب کیا ہے؟ رشتے اور تعلق کو نبھانے کا نام ادب ہے. آپ کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو آپ میرے ساتھ اپنے رشتہ اور تعلق کو کیسے نبھائیں، میرے ساتھ اس تعلق کا حق کیسے ادا کریں. اس تعلق کا حق ادا کرنا، یہی تعلق نبھانا ہے. اور اس تعلق نبھانے کا جو سلیقہ طریقہ ہے اس کو ادب کہتے ہیں. میں اپنے والدین سے ایک تعلق رکھتا ہوں، میں اپنے والدین کے تعلق کو، رشتے کو کیسے نبھاؤں، اس نبھانے کا طریقہ اگر مجھے آ جائے، والدین سے رشتہ اور تعلق کو نبھانے کا طریقہ آ جائے، تو یہ ادب ہے. یہ والدین کا ادب ہے. میں شاگرد ہوں، میرا ایک استاد ہے، تو میں اپنے استاد سے جو رشتہ رکھتا ہوں وہ کیسے نبھاؤں، یہ استاد کا ادب ہے. اب آپ سمجھ گئے نا. اولاد ماں باپ کے رشتے کو کیسے نبھائے، یہ ماں باپ کا ادب ہے. بھائی بھائی کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے نبھائے، یہ بھائیوں کا ادب ہے. رشتہ دار رشتہ داروں سے اپنا تعلق کیسے نبھائے، یہ رشتہ داروں کا ادب ہے. پڑوسیوں کا تعلق کس طرح ادا ہو، ان کا حق کیسے ادا ہو، یہ پڑوسیوں کے تعلق کا ادب ہے.
بڑا چھوٹوں پر شفقت کیسے کرے، یہ چھوٹوں کے تعلق کا ادب ہے۔ چھوٹا بڑے کا تعلق کیسے نبھائے، یہ بڑے کے تعلق کا ادب ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو گویا زندگی بہت سارے رشتوں میں جکڑی ہوئی ہے، زندگی بہت سارے رشتوں میں۔ حاکم اپنے محکوموں کے ساتھ کیسے ڈیل کرے، یہ محکوموں کا ادب ہے۔ محکوم حاکم سے کیسے برتاؤ کریں، یہ حاکم کا ادب ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اور پھر یہ سب مخلوق کے ادب ہیں، یہ سب۔ پھر آپ اوپر اٹھتے چلے جائیں، اوپر اٹھتے چلے جائیں، اٹھتے چلے جائیں، پھر ایک سطح آ جاتی ہے، فرد کا ادب تھا، پھر گھر کا ادب تھا، پھر خاندان کا ادب تھا، پھر سوسائٹی کا ادب تھا، پھر حاکم و محکوم کا ادب تھا۔ تو وہ مقام جہاں سارے ادب جا کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ امت کا ادب ہے نبی کے لیے۔ پھر امت کا ایک رشتہ ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ جیسے اولاد کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ تو ادب ہوا نا، تو اس ادب کی ایک سطح ہو گئی، تو اس نے ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جانا ہے، ایک جگہ پہ جا کے۔ پھر مریدوں کا رشتہ ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، ایک ادب ہے اس رشتے میں، اس نے ایک جگہ پہ جا کر بولیے ختم ہو جانا۔ تو ہر ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کا ایک ادب ہے۔ اور ادب کی میں نے تعریف بتا دی، اس رشتے کے حق کو پہچاننا اور ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یعنی یہ تعریف میں نے آپ کو دے دی، کسی کتاب میں کیا لکھی ہو کیا نہ لکھی ہو اس کو بھول جائیں، مگر اس سے بہتر اور جامع تعریف نہیں ہوگی، اس سے بہتر آسان اور جامع تعریف نہیں ہوگی کہ کسی کے ساتھ جو آپ کا رشتہ اور تعلق ہے، اس رشتہ اور تعلق کے حق کو پہچاننا اور اس کو نبھانا، اس حق کو ادا کرنا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو مخلوق کا مخلوق سے ادب ہے، حتیٰ کہ جانور ذبح کرنے کا بھی ادب ہے۔ ابھی آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جانور ذبح کریں تو کند چھری سے نہ کریں کہ اس سے اس کو اذیت ہوگی، تیز دھار والی چھری سے کریں تاکہ جان نکلتے ہوئے اسے اذیت نہ ہو۔ تو یہ ذبح کرنے کا ادب ہے۔ آپ نے آج تک تو یہی سنا تھا نا کہ ادب سے مراد بزرگوں کا ادب کرنا ہے۔ اب ادب کے معنی کو میں نے اپنے اصل وسیع تناظر میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہر کام کے کرنے کا جو سلیقہ ہے اس کو ادب کہتے ہیں۔ کھانے کا ادب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، تو یہ کھانے کا ادب ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ جو حضور نے سنت بیان کی، حق بیان کیا، وہ ادب ہے۔ تو الغرض ہر کام کی ادائیگی کا جو سلیقہ ہے وہ اس کا ادب ہے۔ ہر رشتے اور تعلق کا جو حق ہے اس کو نبھانا، یہ اس کا ادب ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ ادب ہر جگہ ہے، ادب ہر جگہ ہے، حتیٰ کہ انسان کا حیوانوں سے جو تعلق ہے اس میں بھی ایک ادب ہے۔ ذبح کرنا جانور، کسی کو اذیت نہ دینا، حتیٰ کہ دشمن ہے، آپ جنگ میدان جنگ میں ہیں تو دشمن کو پکڑ لیا تو فرمایا کہ اس کو اگر آپ باندھ دیں تو باندھے ہوئے دشمن کو مت قتل کریں، کیونکہ اس کو پاس آپ نے باندھ دیا اور اب اسے اپنے آپ کو بچانے کی حالت اختیار نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتا۔ تو دشمن کو مارنے کا بھی ایک ادب ہے کہ اس کو باندھ کر نہ ماریں، آزاد چھوڑیں، تاکہ اسے اپنے آپ کو بچاؤ کا بھی حق ہو اور پھر آپ مار لیں، تو یہ اس مارنے کا ادب ہے۔ اب بات کو سمجھ آئی نا؟ تو جنگ کا ادب ہے، دشمن کے علاقے میں جائیں، عورتوں کو نہ قتل کریں، عبادت گزاروں کو قتل نہ کریں، مریضوں کو قتل نہ کریں، بچوں کو قتل نہ کریں، گھر تباہ نہ کریں، فصلیں تباہ نہ کریں۔ تو گویا جنگ کا بھی ادب ہے۔ اب ادب کی جمع ہوتی ہے آداب، تو جب آپ یہ وسیع تناظر میں چلے جاتے ہیں تو یہ آداب بن جاتے ہیں، ان کو آداب زندگی کہتے ہیں۔
ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کا ادب ہے، السلام علیکم کہہ کے ملنا، یہ ملاقات کا ادب ہے۔ اب ادب کے تصور کو تو آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح، بولیے، کلیئر ہو گیا؟ تو گویا پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، فرمایا دین سارا ادب ہے۔ جس کو ادب آ گیا اور آداب آ گئے اس کو دین آ گیا، سمجھ لیں، جس کو ادب آ گیا اور اب یوں سمجھے، بلکہ اب میں یوں کہوں گا جس کو ادب آ گیا اس کو آداب مل گئے، جس کو ادب آ گیا اسے آداب آ گئے، اور جسے آداب مل گئے اسے دین مل گیا۔ تو مخلوق کے ادب جہاں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی آخری حد عالم خلق میں ادب کی آخری حد یہ کہ امت کا جو رشتہ نبی سے ہے، امت کا جو رشتہ نبی سے ہے، اس رشتے کے بھی کچھ حقوق ہیں، نبی اور امت کے درمیان تعلق کے بھی کچھ حقوق ہیں، اگر اس تعلق کو ان حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ نبی کا ادب ہے۔ اور پھر بندے کا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے، رشتہ عبدیت ہے، بندہ اللہ کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہے کہ وہ اس کا مالک و مولا ہے، خالق ہے، یہ اس کا بندہ ہے، تو اس بندگی میں بھی ایک ادب ہے۔ تو اللہ کے ساتھ رشتہ بندگی ادا کرنا یہ بھی ادب کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ خدا کا ادب ہے۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کا ادب ہے، پھر خلق خدا کا ادب ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا نا ادب۔ اب یہ سورت جو ہے سارے آداب سکھا رہی ہے، سارے آداب سکھا رہی ہے۔ اب سب سے بڑا ادب کس کا ہوا؟ بولیے، پھر بولیے، سب سے بڑا ادب اللہ کا۔ اس کے بعد ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ادب کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری مخلوقات کا ادب، ان کے درجے اور رتبے کے مطابق ساری مخلوقات کا ادب۔ اب ایک بات بتائیں کہ جب سب سے بڑا ادب اللہ کا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر بقایا ساری مخلوقات کا ادب ہے، جب یہ چیز ہر شخص سمجھتا ہے، تو جب اللہ نے یہ سورت نازل کی اور اس سورت میں اللہ پاک نے آداب سکھائے، تو آداب سکھاتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ نے آداب سکھائے، تو کیا ضروری تھا کہ سب سے پہلے کس کا ادب بتایا جائے؟ اللہ کا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورت نے اسی طریقہ کو اپنایا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنا ادب بتایا ہے، پھر رسول کا ادب بتایا ہے، اور 5 آیتوں تک رسول کے ادب بیان کر کے آیت نمبر 6 سے 18 تک آگے پھر مخلوقات کے باری باری آداب بتائیں۔ تو پہلی 5 آیتوں میں نے اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بتایا ہے۔ آپ کو ہضم کرا دوں نا، جیسے سردائی بنا کے خوب گھوٹ کے کوئی چیز پلا دیتے ہیں پھر آدمی ہے ہضم ہو جاتا، اس طرح اندر پلا رہا ہوں آپ کو۔ سورہ حجرات کی کتنی آیتیں ہیں؟ 18۔ بولیے کتنی؟ 18۔ 18 میں پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے کس کا ادب بتایا؟ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر باقی 12 آیتوں میں کل مخلوقات کے ادب بتائے۔ یہاں تک تو بات ذہن میں آ گئی۔ اب میں نے پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی، اور اب دیکھتے ہیں کہ پہلی 5 آیتوں میں جو اللہ نے ادب بتایا اپنا اور اپنے حبیب کا، وہ کیا ہے؟ اپنا اور اپنے حبیب کا ادب بتایا ہے، وہ کیا، اس کی تقسیم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔
اے ایمان والو، یہ پہلی آیت، اے ایمان والو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو. کبھی بھی، اب ان الفاظ پہ غور کریں، یہ پہلا ادب اللہ نے بتایا اپنا اور اپنے حبیب. کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل، اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی بھی معاملہ میں سبقت نہ لیا کرو. کسی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو. یہ پہلا بیان. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاشرے میں ہیں، صحابہ کرام ہیں، مسلمان ہیں، سادہ لو بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں. کسی کام میں پہل کرنے کی کوشش کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے کوئی پہل کرنے کی کوشش کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ بولیے. کہ کوئی نادان ہے، حضور سے پہلے کوئی کام کرنا چاہے. واقعہ یہ کہ جب رمضان سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری رمضان کے روزے کا انتظار کرتے، پچھلے روزوں کو کم کرتے. بعض لوگوں نے چاہا کہ اس رمضان سے پہلے ابھی حضور نے روزہ نہیں رکھا تو وہ پہلے وہ روزہ رکھ لیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پہل نہ کیا کرو. ایک روایت یہ ہے کہ قربانی کا دن تھا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں نماز کے لیے تھے اور آپ نے ابھی اپنی قربانی نہیں کی تھی. بعض لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اپنی قربانی کی. یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی بھی معاملے میں پہل، انہوں نے حضور سے قربانی پہلے کر لی، یہ آیت آ گئی، ادب نازل ہو گئی. اور ایک یہ کہ کچھ حضور علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، مجلس میں سب بیٹھے ہیں، آپ کچھ بیان فرمانا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ حضور کی گفتگو سے پہلے مت بولا کرو، خاموش بیٹھے رہا کرو اور حضور علیہ السلام کو سنا کرو. جب آپ خود فرمائیں کہ بولو بھائی تم کیا کہتے ہو تو آپ کے فرمان کے بعد بولو، آپ کے فرمانے سے پہلے نہ بولا کرو. یہ مختلف شان ہائے نزول ہیں. اب اس تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام بول رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی اور مجلس میں بیٹھا حضور سے بولنے میں پہل کر بیٹھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ سمجھ آتی؟ قربانی کوئی حضور سے پہلے کر بیٹھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ روزے کوئی حضور سے پہلے رکھ بیٹھے، یہ بات سمجھ میں؟ کوئی کام آقا علیہ السلام کر رہے ہیں تو کوئی حضور سے پہلے اسی کام کو شروع کر دے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہل کرنا یا پہل کی کوشش کرنا، آقا علیہ السلام پر کسی دنیاوی کام میں سبقت لینے کی کوشش کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کی سمجھ آتی ہے. اب یہی چیز اللہ نے صرف حضور کا نہیں فرمایا کہ رسول پر کسی چیز میں سبقت نہ لیا کرو. اگر تو بات یہ ہوتی تو بڑی سادہ تھی. اللہ نے ساتھ فرمایا کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر کسی کام میں سبقت نہ لیا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کیا کرو. اب رسول کی بات تو کلیئر ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی بات میں، کسی کام میں کہ کوئی شخص اللہ سے پہل کر دے، اس کی سمجھ آتی؟ بولیے. کوئی شخص اللہ سے آگے بڑھنا چاہے، اس کی سمجھ آتی؟ کوئی شخص کسی کام میں اللہ سے پہلے خود سبقت لینا چاہے، سمجھ آتی؟ تو اللہ سے تو پہل کر ہی کوئی نہیں سکتا. کسی بھی کام میں اللہ پر سبقت لینے کی تو نہ کوئی کوشش کر سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ سبقت ہو ہی سکتی ہے، نہ پہل ہو سکتی ہے، نہ آگے بڑھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. تو جو کام اللہ کے ساتھ کسی بندے کا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا ادب کیا سکھایا جا رہا ہے؟
جو بے ادبی ہی نہیں ہو سکتی اس میں ادب کیا سکھانا؟ آپ میری بات سمجھیں؟ جس کام میں بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی اس کا ادب کیا سکھانا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی جب کوئی بندہ اللہ سے پہل لے ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو کہا جائے کہ اللہ سے پہل نہ کیا کرو، یہ بات کچھ بنتی ہے؟ کوئی بندہ اللہ سے سبقت لے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں اللہ پر سبقت لینا، اس کو کہا جائے کہ ادب یہ ہے کہ اللہ پر سبقت نہ لیا کرو، وہ کہیں گے کس چیز کی سبقت؟ کسی نے لی نہیں، کوئی لے بھی نہیں سکتا، تو یہ کیا قرآن میں آ گیا کہ اللہ پر سبقت نہ لیا کرو؟ کسی بات میں اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، بات بنتی ہے؟ جب یہ بات ہی نہیں بنتی تو پہلا ادب سکھانا کہ اللہ پر سبقت نہ لیا کرو چے معنی دارت، اس کا معنی کیا ہوا تھا؟ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اس پوری بات میں تو اللہ کا ادب کہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا ادب بنتا کیسے ہے اس بات میں۔ اب اس کا جواب اللہ پاک نے فرمایا، جواب سن لو، کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ مجھ پر سبقت نہ لیا کرو اور میرے رسول پر سبقت نہ لیا کرو؟ میں نے الگ الگ کر کے یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ مجھ پر پہل نہ کیا کرو اور میرے رسول پر پہل نہ کیا کرو، میں نے پہلوں کو پہل لینا کرنا اس کو الگ الگ کر کے حکم ہی نہیں دیا۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ مجھ سے سبقت نہ لیا کرو، کسی بات میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کرو اور میرے رسول سے بھی آگے؟ اگر تو میں الگ الگ کر کے یہ ادب سکھاتا تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ رسول سے سبقت لینا تو سمجھ میں آتا ہے، باری تعالیٰ آپ سے سبقت لینا سمجھ میں نہیں آتا، پھر تم مجھ سے سوال کرتے۔ میں نے اپنی ذات سے پہل کرنا، سبقت لینا، بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو الگ کر کے بیان ہی نہیں کیا۔ اس لیے بیان نہیں کیا کہ اگر میری ذات کو رسول سے الگ کر دیا جائے، مصطفیٰ کو خدا سے الگ کر دیا جائے تو خدا کا ادب الگ ادب تصور میں نہیں آتا۔ میں نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کا بیان اکٹھا کر کے کہا کہ اللہ اور رسول پر پہل نہ کیا کرو، مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ پر پہل کی کوشش کرے گا یہی خدا پر پہل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اکٹھا کر کے فرمایا جو مصطفیٰ پر پہل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ مصطفیٰ پر پہل کرنے کی کوشش کرنا یہی خدا پر پہل کی کوشش ہے۔ جو مصطفیٰ سے سبقت لینے کی کوشش کرے گا، یہی سبقت لینا مصطفیٰ سے معاذ اللہ یہی خدا سے سبقت لینے کے مترادف ہے۔ جو رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، یہی کوشش معاذ اللہ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اور سمجھ لو جو مصطفیٰ کے برابر ہونے کی کوشش کرے گا، یہی کوشش خدا کے برابر ہونے کے مترادف ہے۔ گویا رسول کی بے ادبی یہی خدا کی بے ادبی ہے اور مصطفیٰ کا ادب یہی خدا کا ادب ہے۔ نہ خدا کا ادب مصطفیٰ کے ادب سے جدا ہے، نہ خدا کی بے ادبی مصطفیٰ کی بے ادبی سے جدا ہے۔ خدا کا ادب مصطفیٰ کے ادب میں ہے اور خدا کی بے ادبی مصطفیٰ کی بے ادبی میں ہے۔ اس لیے لوگوں جو خدا کا ادب کرنا چاہتے ہیں وہ تاجدار مدینہ مصطفیٰ کا ادب کریں۔ جس نے مصطفیٰ کا ادب کر لیا اس نے خدا کا ادب کر لیا۔ سبحان، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ معاملہ عبادت میں نہیں ہے، یہ معاملہ عبادت میں نہیں۔ کیوں؟ حق دو قسموں کے ہیں، بولیے حق۔ ایک قسم حق کی یہ ہے جو صرف اللہ کا ہے اور کسی اور کا مخلوق کا
ہے ہی نہیں۔ ایک حق ایسا ہے جو صرف اللہ کا ہے اور مخلوق کا وہ سرے سے ہے ہی نہیں اور کسی طریقے سے بھی نہیں۔ ایک دوسری قسم حق کی یہ ہے کہ جو اللہ کا بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی ہے، مگر اللہ کا حق اس کی شان کے مطابق اور مخلوق کا حق مخلوق کی شان اور اس کے مقام کے مطابق۔ تو حق دو قسموں کا ہے۔ عبادت سمجھ صرف اللہ کا حق ہے، وہ مخلوق کا حق ہے ہی نہیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور رسول کی عبادت کیا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھنے والی، یہ کہیں نہیں فرمایا اللہ اور رسول کی عبادت کیا کرو، اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رسول کا حق بولیے ہے ہی نہیں۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کی عبادت کریں گے تو باری تعالیٰ اس میں رسول کی نسبت کیا بنی؟ ہم نے نماز پڑھی، یہ بات سمجھیں، ہم نے نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی، رسول کی تو نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ نماز کا عمل اللہ کی تو تیری تو ہو گیا عبادت، تو رسول کے لیے کیا ہوا؟ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ اے اللہ نماز پڑھی، نماز تیری تو بن گئی عبادت، اور یہ نماز رسول کی کیا ہوئی؟ فرمایا میرے رسول کی ہو گئی متابعت، رسول کی ہو گئی پیروی، چونکہ حضور نے نماز پڑھی، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ مستحب ہو، خواہ وہ نفل ہو، رسول نے نماز پڑھی، تو جب تم نے نماز پڑھی میری عبادت ہو گئی، مصطفیٰ کی متابعت ہو گئی، اللہ کے رسول کی پیروی ہو۔ تو آپ نے دیکھا ایک ہی عمل خدا کے لیے عبادت ہو گیا، مصطفیٰ کے لیے بولیے متابعت ہو گیا۔ تو نماز صرف اس کا حق تھا، نماز اس کی پڑھی، اب توجہ والی بات، نماز اللہ کی پڑھی، رسول کے لیے رسول کی نہیں پڑھی، نماز صرف اللہ کی پڑھی، اور وہ خود بخود بن گئی رسول کی متابعت، خود بخود بن گئی رسول کی متابعت۔ اور یہاں ادب صرف رسول کا کیا۔ اگر اس نے کسی نے قربانی پہلے دے لی تھی تو کس کی بے ادبی تھی؟ اللہ کوئی قربانی دیتا ہے؟ اللہ کے چھترے سے پہلے کسی نے اپنا بکرا گرا دیا تھا؟ اللہ تو قربانی دینے سے پاک ہے، وہ تو اللہ کے لیے قربانی دی جاتی۔ تو اللہ کی تو بے ادبی نہیں کی تھی، اگر کسی نے پہلے قربانی دے لی تھی تو اللہ کی بے ادبی تو کس کی بے ادبی تھی؟ رسول کی۔ اور اگر حکم ہوا کہ قربانی رسول سے پہلے نہ دو، ادب کرو، تو ادب کس کا ہوا؟ رسول کا۔ رسول سے پہلے مت بولو، کس کا ادب ہوا؟ بولیے رسول کا۔ رسول سے پہلے روزے نہ رکھو، سبقت نہ لو، کس کا ادب ہوا؟ آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک تو رسول جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو جب تک رسول نہ بولے، گھنٹہ گزر جائے، اگر مصطفیٰ خاموش بیٹھے رہیں تم بھی زبانیں بند، نگاہ نیچے، چپ ہی بیٹھے رہو، جب تک میرا محبوب نہ بولے تم کلام شروع نہیں کر سکتے، بے ادبی ہو جائے گی۔ کیا ادب؟ کلام شروع کرنے کا ادب، کلام شروع کرنے کا ادب، جب تک میرا محبوب نہ بولے تم نہ بولو، جب کلام شروع ہو جائے، حضور علیہ السلام بول پڑیں، گفتگو شروع ہو جائے، کسی دوسرے سے بات پوچھیں، پھر وہ صحابہ بولنے لگے، تو جب کلام جب تک شروع نہ تھا تو چپ رہنا ادب، اور جب کلام شروع ہو جائے، مخاطبہ شروع ہو جائے، تو پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس آواز سے بول رہے ہیں، جتنی آواز ہو، تمہارا ادب یہ ہے کہ جب تم بولو تو اس سے آواز کو نیچا رکھو، لا طرف نیچا رکھو، رسول کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، رسول کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔
تو باری تعالیٰ اچھا رسول کی آواز سے اونچی تو نہیں کرتے، رسول کی آواز کے برابر ہو جائے. یہ تو لفظ ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اونچا نہ کرو. تو یہ تو نہیں کہا نا کہ برابر بھی نہ کرو، یہی کہا نا اونچا نہ کرو. اونچا نہیں کرتے تو کیا برابر ہو جائے؟ فرمایا نہیں، خبردار. آگے نیا حکم آ گیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے ایک دوسرے کو جس آواز سے بلاتے ہو اس آواز سے رسول کو نہ بلاؤ، اونچا بھی نہ کرو برابر بھی نہ کرو. اونچا بھی نہ کرو برابر بھی نہ کرو. اب یہ جو آواز اونچی نہ کرو، اللہ کی آواز سے اونچی ہو رہی ہے، کس سے؟ رسول کی آواز. برابر بھی نہ کرو، کس کی آواز سے برابر ہو رہی تھی؟ رسول کی آواز. اور جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح دوسروں کے ساتھ حضور کے بلانے کی برابری بھی نہ کرو. جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے بے تکلفی کے ساتھ میرے محبوب کو نہ بلاؤ. اوروں کے ساتھ تمہارے رشتے برابری کے ہیں، میرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کا برابری کا رشتہ نہیں. اب یہ ادب، آواز نہیں نکالی، آواز نیچی کر دی، آواز کو اونچا نہیں ہونے دیا، پست آواز کر دی. یہ ادب کس کا ہے؟ اللہ کا یا مصطفیٰ کا؟ اب سنیے، نماز پڑھی، عبادت خدا کی تھی اور خود بخود کیا بن گئی؟ متابعت مصطفیٰ کی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور یہاں بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کیا مصطفیٰ کا، امت نے ادب کیا. تو یہ خدا کا نہیں تھا عمل، ادب کیا مصطفیٰ کا، تو خود بخود کیا بن گیا؟ عبادت خدا کی ہو گیا. یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اس نسبت کو، اس بڑے لطیف نقطے کو سمجھیں، لطیف نقطے کو سمجھیں. حضور کا ادب کیا، آقا علیہ السلام کا ادب کیا. ادب حضور کا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اس ادب میں آپ نے کچھ عمل ہی کیا نا، بھئی ایسے خاموش بیٹھے رہے تو یہ عمل کیا، ادب کیا. آواز کو نیچا کر لیا، ادب کیا. صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک زمین پہ گراتے تو وہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے. لعاب دہن، صحابہ کرام ادب کیا. حجامت کرتے تو ایک ایک بال لے کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے، ادب کیا. حضور وضو کرتے تو وضو کے قطرہ، ایک ایک پانی کا قطرہ اٹھا کے سینوں پر مل لیتے. اور جس کو آقا کے وضو کا بچا ہوا قطرہ نہ ملتا وہ اپنے ہاتھ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے رگڑ کر تری لے کر چہرے پر مل لیتا. اور جب گفتگو کرتے نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوتے، سر اور جسم میں حرکت نہ کرتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. یہ سارا منظر جو صحابہ کرتے تھے یہ کیا تھا؟ کس کا ادب تھا؟ کس کا ادب تھا؟ تو اب بتا یہ رہا ہوں کہ ادب ہر لمحہ مصطفیٰ کا ہے، یہ عمل خدا کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا ادب ہے. تو عرض کیا باری تعالی ہم نے ادب تو کیا مصطفیٰ کا، تو یہ جو عمل کیا تیرے مصطفیٰ کے ادب میں، یہ تیرا کیا بنا؟ آپ میرے سوال کو سمجھے ہیں نا؟ یہ ایک بڑی لطیف بات سمجھا رہا ہوں. اور یہ جو نقطہ جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں، جس طریقے سے، دو باتیں سن لیں. پوری زندگی دنیا کی کسی مصنف کی کتاب میں بھی نہیں پڑھا، نہیں ملے گا یہ نقطہ جو میں یہ جو تقسیم کر کے سمجھا رہا ہوں. نہ زندگی میں کسی کتاب میں پڑھا اور نہ 23 سال میں خود میں نے آج سے پہلے کہیں بیان کیا. یہ جامع مسجد ابو بکر نقشبندیہ کا اور اس یونین کونسل کا نصیب تھا کہ یہ نقطہ معرفت ادب مصطفیٰ کا پہلی بار آپ کو سنایا. اور جب میں نے شروع کیا اس وقت بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ تو اللہ نے بھیج دیا، آپ کو پہنچا دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ نقطہ جو خاص بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھی تو عرض کیا باری تعالیٰ نماز پڑھی ایک عمل کر دیا، روزہ رکھا عمل کر دیا، حج کیا عمل کر دیا. اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، باری تعالیٰ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میری عبادت ہو گئی. اچھا باری تعالیٰ دو نام سنے، ایک تیرا اور تیرے حبیب کا. تیری تو ہو گئی عبادت، تو کچھ مصطفیٰ کا بھی کچھ ہوا؟
جس نبی کے امتی ہیں، یہ ہمارا عمل نماز روزہ حج کا تیری عبادت بن گئی، اور یہ حضور کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی مطابعت ہو گئی۔ اب کیا کیا؟ اب آپ نے ادب کیا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے نا؟ حضور کے پکارنے میں ادب کیا، حضور کی تعظیم میں قیام کیا، ادب کیا، گفتگو میں آواز پست رکھی، ادب کیا، پہل نہ کی، ادب کیا، حضور کا نام چوما، ادب کیا، حضور کے گلی کوچے شہر کا احترام کیا، ادب کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ نماز پڑھی تھی، تو نے فرمایا تھا میری عبادت، میں نے پوچھا تیرے نبی کی کیا، تو نے فرمایا میرے نبی کی مطابعت۔ اب اتنے عمل کیے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا ادب، یہ میرے حبیب کا ادب۔ باری تعالیٰ یہ عمل تیرے حبیب کا تو ہوا ادب، کچھ تیرا بھی ہے؟ تیرا کیا ہے؟ فرمایا ہاں، جس طرح میری عبادت تھی تو مصطفیٰ کی مطابعت ہو گئی، اس طرح جب میرے مصطفیٰ کا ادب ہوگا وہ میری عبادت ہو جائے گی۔ تو جو شخص سن لیں، اس نقطہ ایمانی کو پلے باندھ لیں، لوگوں اپنے دل کی تاک میں، دل کے صندوق میں محفوظ کر لیں، یہ جوہر نایاب ہے ایمان کے باب میں۔ ایک موتی دے رہا ہوں ایمان کے باب میں، جس نے اس موتی کو جتنا چمکا لیا، اس کا سینہ، اس کا دل اتنا ایمان سے منور ہو جائے گا کہ اگر اللہ کی عبادت کرو تو وہ خود بخود مصطفیٰ کی مطابعت ہو جاتی ہے، اور اگر مصطفیٰ سے محبت کرو تو وہ خود بخود خدا کی عبادت ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کا ادب کرو وہ خود بخود خدا کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں یہ کبھی نہ سوچا کرو کہ اس نے تو حضور کی نعت پڑھی ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو ساری رات حضور کی نعت پڑھی تو اللہ کا تو ذکر نہیں کیا۔ ارے ناداں، جو بندہ مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے، خدا مصطفیٰ سے پہلے خوش ہو جاتا ہے۔ جو بندہ مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے خدا کی عبادت ہو جاتی ہے، جو بندہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ خدا کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، اور اللہ کو اپنی عبادت بھی قبول نہیں اگر اس عبادت میں اس کے حبیب کی محبت شامل نہ ہو اور نبی کی مطابعت شامل نہ ہو۔ نبی کی، مثلا آپ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی جی میں آیا آپ نے 8 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر کر کے شروع کر دی۔ مولانا صاحب نے آپ کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا دماغ ٹھیک ہے، ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی، 8 نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا بھی میں 4 ہوتی ہیں تو زیادہ ہی پڑھ رہا، ڈبل پڑھ رہا ہوں، کم تو نہیں پڑھ رہا۔ اس نے کہا یہاں ڈبل اور کم کا سوال نہیں، رکعتیں ہی 4 ہیں فرض۔ آپ نے کہا مولانا صاحب یہ اللہ نے حکم تو دیا مگر یہ 4 رکعتیں قرآن میں تو لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ فجر کی 2 فرض پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ عصر کے 4 فرض پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ مغرب کے 3 فرض پڑھو اور عشاء کے 4 فرض پڑھو؟ کسی ایک وقت کی نماز کے فرضوں کا کوئی عدد قرآن میں نہیں۔ اچھا، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا میری نماز پڑھو، تو اللہ نے تو کہا مجھے میری نماز پڑھو اور یہ اللہ کی عبادت ہے، میرا جی آیا میں نے 4 کی بجائے 8 رکعتیں پڑھ دی، اور رات کو 12 رکعت فرض پڑھ دیے۔ تم اللہ کی عبادت جی بھر کے کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا صاحب نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ آپ نے 12 کیا 4 کی جگہ 40 رکعتیں فرض کی پڑھ لیں، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ نے کہا جی میں نے 8 پڑھی تھی اکٹھی کر کے ایک ہی نیت سے، نہیں ہوتی تو چلو 4 مائنس کر دیں اور جو باقی 4 بچ گئی وہ قبول ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بھی قبول نہیں، وہ بھی گئی، اب دوبارہ پھر 4 پڑھو، 8 گئی۔ یہ کیوں؟ یہ بات سمجھیں، یہ کیوں؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت تو بے شک خدا کی ہے، مگر خدا کی عبادت
قبول تب ہوتی ہے اگر مطابعت مصطفیٰ میں ہو. جیسے مصطفیٰ نے کیا ویسے ہو تو عبادت قبول ہے. اور اگر آپ مصطفیٰ کی مطابعت سے ہٹ کر اپنی مرضی کو شامل کر لیں تو عبادت ہو کر بھی مردود ہے. عبادت ہو کر بھی مردود. تو پتہ یہ چلا کہ خدا کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے مصطفیٰ کی مطابعت کے صدقے سے. مصطفیٰ کی مطابعت کے صدقے سے قبول ہوتی ہے. مطابعت کے صدقے سے. حج کا طواف کیا آپ نے 9 چکر لگا لیے، طواف نہیں ہے. 5 لگا لیں طواف نہیں، 7 لگائیں. اور قرآن نے تو نہیں کہا 7 چکر لگائیں. یہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے کہا. کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے فرمایا. مناسک اس طرح ادا کرو، کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا. 9 ذی الحج کو عرفہ میں جاؤ. آپ 11 تاریخ کو چلے گئے، وہی میدان، وہی اللہ کا گھر، وہاں جا کے تلبیہ کریں. فرمایا نہیں. تو قرآن نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ 9 کو ادھر جائیں، 10 کو مینا آئیں، 3 دن رہیں. یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں نہیں کہی. یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو مصطفیٰ نے کی ہیں. تو گویا ہر عبادت کی پوری شکل اس کی تب بنتی ہے اگر مطابعت مصطفیٰ کے ساتھ ہو. تو گویا خدا کی عبادت کے قبول ہونے کی بھی شرط مصطفیٰ کی مطابعت کا صدقہ ہے، توسل ہے. اس لیے اللہ پاک نے بنیادی اصول یہ سمجھایا کہ اللہ کا ادب وہی ہے جو مصطفیٰ کا ادب ہے، اور اللہ کی عبادت وہی ہے جو مصطفیٰ کی مطابعت ہے. لہذا جس شخص کو اللہ سے جتنی نسبت عبدیت اور بندگی کی پختہ کرنا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اسی قدر اپنی نسبت غلامی اور محبت کی مصطفیٰ سے پختہ کرے. جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت بہت زیادہ پختہ کر لے، عشق اور محبت میں، ادب اور تعظیم میں، اور اطاعت و اتباع میں، مطابعت میں، جو اس نسبت کو جتنا پختہ کر لے وہ اللہ کا اتنا مقرب اور برگزیدہ بندہ بن جائے گا. بس یہ ایک ہی نقطے پر آج کا وقت مکمل ہوا. اور اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس کو اپنے ایمان کی زینت بنا لیں تو اللہ پاک زندگیوں میں ایمان کے حوالے سے بڑی برکت عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.